بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 18ویں پارے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے مومن کی جو صفات بیان فرمائی، اس میں ایک صفت ذکر فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ مومن امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اس آیت میں والذین هم لاماناتہم، مومن امانتوں کا بہت لحاظ کرنے والا ہوتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، چونکہ ہماری یہ مجلس تربیتی مجلس ہوتی ہے تو اس میں ہم سب کی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اور ہم سب محتاج ہیں قرآن اور حدیث کی۔ قرآن کے بھی محتاج ہیں، حدیث شریف کے بھی محتاج۔ میں طلباء کو کئی مرتبہ ایک بات کہتا ہوں، دلائل وہ لاؤ جس کا کوئی انکار نہ کر سکے، اور وہ دلیل قرآن اور حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے کہا، کیا معلوم سارے لوگ شیخ کو مانتے بھی ہیں یا نہیں؟ میرے شیخ نے فرمایا اور تیرے شیخ نے فرمایا تو سارے لوگ کیا معلوم مانتے بھی ہے یا نہیں؟ لیکن نبی وہ ذات ہے کہ جس کو سارے لوگ مانتے ہیں، انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، تو دلائل وہ پیش کرو کہ جس کی وجہ سے کوئی انکار نہ کر سکے۔ بہرحال والذین هم لاماناتہم، امانت اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ادا کر دو۔ بعض بہت ضعیف قول ہے تاریخ کہ جب فتح مکہ کے موقع پر عثمان بن طلحہ شیبی، آج بھی اسی خاندان میں چابی ہے، شیبی خاندان میں ہے، عثمان بن طلحہ شیبی اس وقت کے کعبۃ اللہ کے چابی رکھنے والے تھے۔ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ ان کے پاس رہتی تھی۔ حضرت نے جب مکہ فتح فرمایا تو فرمایا عثمان چابی لاؤ۔ وہ چابی لینے گئے، ان کی ماں نے انکار کر دیا، فرمایا ماں جان جائے گی چابی دے دے۔ کعبۃ اللہ کھولا، اندر سے جو بت تھے وہ سب نکالے گئے۔ بہت سو کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ 360 بت اتنے کعبہ میں کیسے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ سارے بت اندر نہیں تھے، مطاف کعبہ میں بھی بہت تھے، باہر بھی، جیسے آپ نے مندر میں دیکھا ہوگا جو ان کے عبادت خانے ہوتے ہیں وہاں باہر بھی بہت سارے معبود بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پھر صفائی کے بعد حضرت گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر نکلے۔ اب چابی کس کو دیں؟ حضرت عباس کی تمنا یہ تھی کہ مجھے مل جائے، علی کی تمنا تھی مجھے مل جائے، چونکہ حضرت عباس کے ذمے حاجیوں کو پانی پلانا بھی تھا، حاجیوں کی خدمتیں بھی تھیں، تو یہ بھی ہمارے کام آ جائے۔ حضرت کے جی میں کچھ بات آئی بھی تو اللہ نے یہ آیت اتاری ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا، فرمایا کہ امانت جن سے لی ہے ان کو واپس کرو، عثمان کو یہ چابی واپس کرو۔ اس ضعیف تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ عثمان کو اسی امانت پر ایمان نصیب ہو گیا، کہ باوجود کہ میں تو جو ہے ابھی ایمان نہیں لایا، بلکہ میں وہ ہوں جس نے نبی کو پہلے کعبہ میں جانے نہیں دیا، اور آج میرے فیور میں قرآن، اسی پر ایمان۔ امانت اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے منافق کی نشانی قرار دی گئی امانت میں خیانت کرنا، یہ منافق کی نشانی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کی زندگی کا معمول ہے جھوٹ بولنا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرے، ہمیشہ وعدہ خلاف، وعدہ کرے وعدے کے خلاف کرے۔
وعدہ خلافی پر ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، جس وقت وعدہ کر رہے تھے تب پورا کرنے کی نیت تھی، لیکن وقت جب آیا تو اتفاقاً ہماری مجبوری آ گئی تو گناہ نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ 1000 روپے مجھے آپ دیجئے، میں نے کہا ہفتے کے بعد دوں گا آپ کو، میں نے وعدہ کر لیا کہ میں دوں گا، اور دل میں بالکل تھا کہ میں آپ کا وعدہ پورا کروں، لیکن جس دن وعدہ تھا اس دن آپ آئے تو اتفاقاً میرے پاس نہیں تھی، تو میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیا۔ وہ اس حدیث میں داخل نہیں ہوگا، یہ داخل نہیں ہوگا۔ اس میں وہ انسان داخل ہے کہ وعدہ کرنے کے موقع پر ہی نیت خراب ہے، یعنی ترخانے کے لیے کہ ابھی تو اس سے جان بچا لو پھر دیکھی جائے گی، وہ مراد ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بھی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے چلے ہیں تو بے شمار لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، اس میں صرف مسلمانوں کی امانتیں نہیں تھیں، غیر مسلم کی امانتیں بھی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی کے باوجود دشمن کے پاس امانت رکھتے تھے، حالانکہ وہ لوگ تو حضرت کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے، اس کے باوجود امانت حضور کے پاس رکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کو دشمنی مذہب کی بنیاد پر تھی، امین ہونے میں کوئی دشمنی نہیں تھی، حضرت امین ہے۔ اب اگر ویسے ہی نکل جاتے حضرت، اگر امانتیں دینے جاتے تو پتہ چل جاتا کہ کہیں جا رہے ہیں تو ہجرت کا راز کھل جاتا، اور اگر نہ دیتے تو خیانت ہو جاتی، تو حضرت نے حضرت علی کو ساری امانتیں حوالے کر دی، اب فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ان امانتوں کو پہنچا دینا، پھر آ جانا۔ اسی لیے آپ کے القاب میں ہے صادق الوعد الامین، امانت آپ کی سی لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا ہے جس کے پاس امانت نہ ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنو، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کامل کی تقریر کر کے حدیث کا مقام گھتا دیا۔ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، کامل ایمان نہیں جس کی امانت نہیں، فرمایا لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ چلو کامل نہیں ہے، ناقص تو ہے۔ فرمایا نبی کے کلام کا اسٹیٹس اور مقام گھتا دیا ہم نے۔ فرمایا عوام میں جب بات کرو تو یوں ہی کرو، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں رہے گا اگر امانت نہیں ہے، بس یہ کہہ دو، اس کا ایمان ہی نہیں رہے گا جس کے پاس امانت نہیں۔ تو امانت تو بہت بڑی، خیبر کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے جب خیبر کا محاصرہ کیا تو وہاں 7 قلعے تھے، ایک قلعہ نہیں تھا۔ حضرت علی کے ہاتھوں ایک قلعہ فتح ہوا ہے، 7 قلعے نہیں، اور وہ قلعہ تھا قلعہ قموس، وہ آج بھی ہے، یہ قلعہ آج بھی ہے، بہت بڑا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس کو، بہت بڑا ہے وہ، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو میں ایسے انسان کے ہاتھ میں فلیگ اور علم دوں گا، جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح کرائے گا۔ بخاری میں ہے کہ رات بھر صحابہ منتظر رہیں کہ مجھے ملے، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ عمر رات میں اٹھ کر دیکھتے تھے کہ میرا نام بولتے ہیں یا نہیں، یعنی میں جاؤں فتح کے۔ صبح کو فجر کے بعد اعلان ہوا علی کو بلاؤ، فرمایا حضرت ان کو آشوب چشم ہے، وہ آنکھیں چپک جاتی ہے نا، وہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں آنکھیں چپک جاتی ہیں، آنکھ آنا بولتے ہیں اس کو، تو کہا ان کو آشوب چشم ہو گیا، فرمایا بلاؤ ان کو۔ حضرت نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، آنکھ اچھی ہو گئی، حضرت نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اب فرمایا علی جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، پہلے ایمان کی دعوت دینا۔ لَأَن يَهْدِيَ بِكَ رَجُلٌ، اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ایمان نصیب ہو جائے، خَيْرٌ مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ، سرخ ریڈ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔
اس زمانے میں ریڈ اونٹ بڑے قیمتی تھے، جیسے آج کل اودی اور مرسیڈیز قیمتی ہے، اس زمانے میں یہ ریڈ اونٹ جو ہے بہت قیمتی تھے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر قلعہ قموس فتح ہوا، تو اس موقع پر ایک اسود نامی ایک آدمی تھا جو حبشی تھا، اور وہ غلام تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ بکریوں کو لے کر کے ادھر آیا تو اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ لوگ کیسے ہیں مسلمان، چونکہ وہ غلام تھا یہودی کا۔ تو آ کر کے کسی صحابی سے پوچھا کہ این الملک، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو وہ فرماتے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہاں ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کا محل کہاں ہے؟ این القصر، بادشاہ تو محل میں رہتا ہے۔ فرمایا اس کا محل ہوگا؟ فرمایا محل نہیں، ایک ٹینٹ ہے بنا ہوا۔ فرمایا اچھا مجھے ملنا ہے، ملیں گے وہ؟ کہا بالکل ملیں گے۔ وہ ٹینٹ میں گیا، چہرے انور کو دیکھ کر کے اس آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم کن باتوں کی دعوت دیتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی، اس کو مان لو اور میری رسالت مان لو کہ میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ فرمایا میں مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت نے فرمایا تو ہمارا بھائی ہوگا، ہم تجھے سینے سے لگائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے سینے سے لگائیں گے؟ میں بدبودار ہوں، میں سیاہ فام ہوں، کالا ہوں، بلیک ہوں۔ فرمایا بالکل تو ہمارا بھائی ہے۔ اس نے حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ اب اس وقت حالت کیسی تھی خیبر میں؟ اتنا فقر و فاقہ چل رہا تھا، صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ گدھا ذبح کرتے تھے، گدھا، اور گدھا ذبح کر کے پکایا۔ حضرت نے پوچھا یہ ہاندی میں کیا پک رہا ہے؟ فرمایا گدھے کا گوشت۔ حضرت نے فرمایا سب پھینکو، یہ حرام ہے، رجسن، ناپاک ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ جہاں گدھے کا گوشت کھایا جاتا ہو، پکایا گیا، کھایا تو نہیں لیکن پکایا گیا، یہ اور بات ہے کہ حضرت نے منع کر دیا، تو کیسے فقر و فاقہ چل رہا ہوگا؟ اس میں تو مال کی ضرورت تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ ایمان لایا اسود، حضرت نے پہلا کام یہ فرمایا تیرا ایمان تو ہمارے وہاں مقبول ہے، یہ بکریاں جس کی ہے واپس کر کے آ، یہ امانت ہے تیرے پاس، اس کو واپس کر۔ انتہائی ضرورت، حالانکہ دشمن کی بکریاں ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دشمن کا مال تو درکنار، دوست کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ وہاں دشمن کا مال ہے، اس کو حضرت نے واپس کروا دیا۔ وہ واپس آیا بکریاں حوالے کر کے۔ فرمایا میں کیا کروں؟ فرمایا یہ لوگ جا رہے ہیں، تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ، زندہ ہیں تو غازی ہیں، مر گئے تو شہید ہیں۔ فرمایا میں مر گیا تو کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ جنت الفردوس دے گا۔ وہ داخل ہوا، اس کی شہادت ہو گئی۔ روایتوں میں ہے کہ شام میں صحابہ نے جب بودی دیکھی سب کی تو فرمایا حضرت نامعلوم انسان ایک ہے اس میں۔ حضرت نے دیکھا تو فرمایا لا صلاۃ ولا صوم، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، نماز بھی نہیں پڑھی، کچھ نہیں کیا، اور اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ چونکہ نہ روزہ اس وقت، نہ نماز کا مسئلہ، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ، نہ حج کا مسئلہ، کچھ نہیں۔ مجھے تو صرف اس واقعے سے یہ بتانا ہے کہ امانت، پھر امانت کا مفہوم جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ امانت کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ کسی کا مال میرے پاس ہے۔ امانت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کی بات ہو، المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے۔ میں نے آپ سے کوئی بات کہی اور میں کہوں دیکھو اس کو راز میں رکھنا۔ بعض مرتبہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ راز میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ فتنہ پھیل سکتا ہے یا اس کا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ راز میں رکھنا یہ امانت ہے، اگر ہم نے اس کو باہر کر دیا، کسی کو بتا دیا، تو یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ المجالس بالامانہ۔ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور رونے لگی، یا ابتا، او میرے والد، او میرے والد، او میرے والد، اس لیے کہ تکلیف حضرت کی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ حضرت نے قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا بیٹی کو، تو وہ اور رونے لگی۔ پھر قریب بلایا اور پھر کچھ کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کیا کہا حضرت نے بیٹی سے؟ فرمایا راز ہے، لیکن وہ راز موت تک کا راز تھا۔ معلوم ہوتا ہے کبھی ظاہر کرنے میں تکلیف نہ ہو تو کر سکتے ہیں، وفات کے بعد ظاہر کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وفات کے بعد پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا کہا تھا؟ فرمایا پہلے مجھے یوں کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو اس پر مجھے بہت رونا آیا۔ تو پھر قریب بلا کر کے کہا کہ میری فیملی میں سب سے پہلے تو ہی مجھے ملنے والی، یعنی تیری موت بہت جلد آ جائے گی، تم مجھے ملے گی۔ تو اس پر پھر مجھے خوشی ہوئی، میں ہنسی کہ چلو ابا جی سے جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ اسی لیے وفات رسول کے 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا تھا فاطمۃ الزہرا کا۔ تو مجلس امانت ہے، اگر کسی نے ہمیں یہ کہا ہو کہ دیکھو یہ راز ہے تو راز میں رکھا جائے۔ آج امت مسلمہ پریشان اسی لیے ہے کہ ہماری مجلس امانت نہیں رہی۔ ہر مجلس میں بات کرنے سے یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی مخبر نہ بیٹھا ہو، بلکہ بہت سے مسلمانوں کے بلا وجہ سازشوں کے مسائل اس بنیاد پر ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مخبر نے اس کے خلاف کام کیا۔ امانت رہی ہی نہیں ہمارے اندر، اس لیے اپنے قریب بیٹھنے والے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مخبر نہ ہو۔ تو المجالس بالامانہ، امانت ہے یہ۔ اگر کسی نے ہم کو کہا ہے کہ اس کو راز میں رکھو، جان چلی جائے لیکن اس کو زبان پہ نہ لائیں، بس وہ امانت ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم امانت ہے، یہ باڈی امانت ہے ہماری، اسی لیے تو خودکشی اور سوسائڈ کو منع کیا گیا۔ اپنی ملکیت میں تصرف کریں، دوسرے کی ملکیت میں کیوں کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمارت ہے مولانا کی خریدی ہوئی، اگر آپ اس میں اپنے آپ تصرف کرنے لگے حق نہیں ہو سکتا ہے، یہ صاحب ملکیت کی ملکیت ہے۔ تو باڈی اور جسم اللہ کی امانت ہے، اور میں اس کو خودکشی اور سوسائڈ کے ذریعے سے ختم کر دوں، یہ خیانت ہے۔ اور اسی لیے وعید یہ ہے کہ جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے اسی چیز سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، اسی سے عذاب دیا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کے باب میں دعا کرنا جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ دعا ضرور کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی نے یہ رگیں کاٹ دی اور انتقال ہو گیا، خودکشی کر لی۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے۔ میں نے میرے بھائی کو خواب میں دیکھا، پوری باڈی صحیح سلامت، مسکرا رہے، لیکن یہاں پٹی باندھی ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ میرے نبی کی صحبت اختیار کی تھی، صحابیت کی بنیاد، لیکن کہا جس کو تو نے خراب کیا اس کو میں اچھا نہیں کروں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے بھائی کے لیے دعا کر دیں، ہاتھ بھی اچھا ہو جائے۔ تو حضرت نے دعا فرمائی اللہم اغفر ولیدیہ، کہ اللہ اس کے ہاتھ کی بھی مغفرت فرما۔ پھر خواب میں دیکھا، فرمایا کہ ہاتھ بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ خودکشی کرنے والے کے لیے بشرطے کہ وہ مومن ہو دعا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، بلکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم دعا کریں اس کے لیے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے مخصوص عضو کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ ان کے سر میں درد بہت ہے اچھا کر دے، ان کے ہاتھ میں درد بہت ہے اچھا کر دے، کسی کے مخصوص عضو کی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت نے صرف ہاتھ کی دعا فرمائی اللہم اغفر ولیدیہ۔ تو بہرحال یہ جسم امانت ہے، اس کو امانت کے طور پر ہم استعمال کریں۔ پھر اس جسم کو خلاف شریعت استعمال کرنا یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔ اللہ نے مجھ کو یہ اجازت نہیں دی ہے میں بے حیائی دیکھوں اس سے۔
اب میں بے حیائی میں استعمال کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، یہ خیانت ہے۔ اس رب نے اس کے لیے مجھ کو نہیں دیا تھا کہ میں اس کو جو ہے غلط راستے پر اپناؤں۔ اور اسی لیے جسم سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ میں خود اگر آپ سے کہوں کہ آپ مجھے مار دیجئے، مجھے قتل کر دیجئے، تو آپ کے لیے مجھے مارنا حرام ہوگا، باوجود ہے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بودی امانت ہے، نہ میں خود مار سکتا ہوں، نہ کسی کے پاس مروا سکتا ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو مال امانت ہے، اولاد امانت ہے، جسم امانت ہے، ہمارا وقت امانت ہے۔ یہ جو وقت ہے نا، اس لیے کہ ملکیت اس کو بولتے ہیں جو میرا بنایا ہوا ہو۔ وقت میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، تو یہ امانت ہے۔ پھر ملکیت اس کو بولتے ہیں کہ جو میرے پاس باقی رہے۔ وقت باقی نہیں رہتا، معلوم ہوتا ہے میرا ہے ہی نہیں، اگر میرا ہوتا تو باقی رہتا۔ تو وقت امانت ہے، اس وقت میں خیانت نہ کروں۔ وقت میں خیانت کا مطلب اس کو غلط استعمال نہ کروں۔ اسی طرح ہم کسی کے وہاں جاب کر رہے ہیں اور کام پورا نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ پورا ٹائم نہ دینا، کام چوری کرنا، جب تک باس دیکھ رہا ہے وہاں تک کام کر رہے ہیں، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہ مدرسے کے کوئی ناظم دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی جاب میں باس دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم نے کام کے اندر تھوڑی سی سستی کاہلی بیٹھ گئے، یہ بھی کام چوری ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ امانت کو ہر چیز میں سمجھیں، ایک وسیع مفہوم ہے یہ تو۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، سارے مفسرین احکام تکلیفیہ سے تفسیر کر رہے ہیں۔ آسمان کو اللہ نے کہا کہ میں تجھے عقل بھی دوں، شعور بھی دوں، سب کچھ عطا کروں، پھر احکام تکلیفیہ دوں، کانابا بنا، ہم سے نہیں ہو پائے گا یہ۔ زمین سے کہا میں تجھے عقل دوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والارض، زمین کو عقل دوں، شعور دوں، سمجھ دوں، اور پھر میں تجھے احکام تک کا نہیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ لیکن انسان کو دیا، انہو کان ظلوما جہولا، اس نے اٹھا لیا۔ تو بہرحال امانت ایک بہت وسیع مفہوم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں امانت کو مد نظر رکھیں اور عمل نفاق سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کسی کو ضرر کا ذریعہ۔ حضرت امام غزالی نے احیاء میں ایک جگہ بہت پیاری بات لکھی۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ حیوان کی 3 قسمیں ہیں، اینیمل کی 3 قسمیں۔ یاد رکھو، ہم اینیمل اسی کو سمجھتے ہیں، ہم بھی وہی ہیں۔ اس لیے کہ منطق کے اعتبار سے دیکھو آپ، منطق کا معنی ہوتا ہے حیوان، حیات لیا ہوا، تو ہم بھی حیات لیے ہوئے ہیں، وہ بھی حیات لیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے فرق کرنے کے لیے منطقی لوگ کہتے ہیں حیوان ناطق، یعنی یہ بولنے والا حیوان، اور وہ حیوان غیر ناطق ہے، وہ بولتے نہیں ہیں۔ باقی حیوان سبھی ہے، ہم بھی حیوان ہیں، وہ بھی حیوان ہے، فرق اتنا ہے، ہم ناطق ہیں، وہ ناطق نہیں ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ جانور اور اینیمل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو نفع پہنچاتے ہیں، دودھ ملتا ہے ان سے 1%، 2%، 3%، اور ویسے بھی بالکل بھرا ہوا دودھ، یعنی بالکل پانی نہیں ہے اس کے اندر، تو بہرحال دودھ مل رہا ہے۔ اور جب تک دودھ دیتے ہیں، جب نہیں دیتے تو گوشت دے دیتے ہیں، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ تو یہ جانور نفع بخش ہے، ایک تو یہ قسم۔ دوسری قسم سراسر نقصان پہنچانے والے، نفع کچھ نہیں، اسنیک ہے، اسکارپیو ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ سب نقصان دینے والے ہیں، نفع کچھ نہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو نفع بھی نہیں پہنچاتے، نقصان بھی نہیں پہنچاتے۔ بہت سارے جانور ایسے بھی ہیں جن سے ہم کو نفع بھی نہیں لیکن نقصان بھی نہیں ہے، ان کا نہ دودھ پیا جاتا ہے، نہ گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن وہ مارتے بھی نہیں ہم کو، کچھ نہیں کر رہے۔ اب امام غزالی کی تقریر سنو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفع بخش اینیمل نہیں بن پاتا ہے تو نہ بن، کم سے کم نقصان پہنچانے والا تو نہ بن، اسنیک تو نہ بن، تو سانپ نہ بن، بچھو نہ بن۔ بننا تو تجھے یہ چاہیے کہ تیری ذات سے نفع پہنچے، جیسا کہ بفیلو ہے، گائے ہے،
قاؤ ہے، بننا تو تجھے ایسا چاہیے کہ تو نفع پہنچائے، لیکن ایسا نہیں بن پاتا ہے، تو کم سے کم ایسا بن کہ جس سے نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں، یعنی جو مارتے بھی نہیں ہے اور نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے اور نفع بھی نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم تو ایسا جانور بن۔ تو اللہ تعالیٰ اولاً تو ہمیں ایسے بنائیں کہ ہم نفع دینے والے ہوں، ہماری ذات دوسروں کے لیے کسی نہ کسی درجے میں۔ بہت لمبی روایت ہے، وقت میں اشارہ کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها، ایسا کون سا درخت ہے جس کے مثال مومن کی طرح ہے؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ سوچنے لگے، پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے۔ ابن عمر کہتے ہیں باہر نکلنے کے بعد کہ میرے دل میں آ گیا تھا، اپنے ابا حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا بول دیتا، تیرے باپ کا نام ہو جاتا کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، لوگ واہ واہ کرتے، ہر باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا اکابر بیٹھے تھے، ابو بکر عمر وغیرہ، اس لیے میں نہیں بولا۔ تو کیسے سمجھ میں آ گیا تھا؟ حضرت کے سامنے کھجور کا خوشہ تھا، کھجور کا خوشہ رکھا ہوا۔ ابن عمر کہتے ہیں میں اسی سے سمجھا کہ اسی سے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ایگزامر کو چاہیے کہ اشارہ کرے، یہ میرا مستنبط کردہ مسئلہ ہے کہ امتحان لینے والے کو چاہیے کہ اشارہ کرے، دیکھیے یہاں اشارہ تھا، یہ نہیں یہ اغلوطہ بنائے سوال کو، طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہے پریشان ہو جائیں کہ میں کیا لکھوں یہاں، کچھ اشارہ کر دے۔ تو خیر مجھے اس روایت پر یہ بتانا ہے کہ آخر مومن کو کھجور کے درخت سے کیوں تشبیہ دی؟ اس کی راجح وجہ یہ لکھی ہے کہ جیسے کھجور کی ہر چیز نفع دینے والی ہے، اس کے پتوں سے چھت بنائی جاتے ہیں، اس کے ستون سے مکان بنائے جاتے ہیں، اس کا پھل کھانے کے کام میں آتا ہے، اس کی گٹھلیاں اونٹوں کو کھلانے کے کام میں آتی ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ مومن ہر طرح نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، یہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں نفع پہنچانے والے بنائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں مولانا تقی صاحب عثمانی نے درس بخاری میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا میرے والد صاحب شدید بیمار رمضان میں، شدید بیمار، آج جائیں کل جائیں، آج انتقال ہو کل انتقال ہو، یہ حالات چل رہے ہیں۔ ایک دن فرمایا کہ لوگوں نے یوں کہا کہ ابا جی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ رمضان نصیب فرما دے، تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت کا جملہ سنو، حضرت نے فرمایا جی تو میرا بھی بہت چاہتا ہے کہ رمضان میں موت آ جائیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے، مغفرت یقینی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر رمضان میں میری موت ہو گئی تو میرے اقربا رشتہ دار متعلقین کو بہت تکلیف ہوگی، روزے کی حالت میں قبر کھودنا، روزے کی حالت میں آنا، گرمی کے اندر آنا، اور اگر رات ہوئی تو تراویاں چھوٹ جائے گی، نمازیں چھوٹے گی، رات کی بیداریاں ہوگی، سحری کا مسئلہ ہوگا، نہ معلوم کتنی تکلیفیں ہوگی۔ میری ایک ذات کی وجہ سے لوگوں کو اتنی تکلیف، اس کے بجائے رمضان کے بجائے اور دنوں میں جاؤں لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہائے ہائے، جو اپنی موت میں دوسروں کی خیرخواہی چاہتا ہو، اس کی زندگی دوسروں کی خیرخواہی کے لیے کیسی ہوگی؟ اللہ ہمیں ایسے بنائے کہ ہماری ذات دوسروں کے لیے مفید سے مفید تر بنے اور ہم امانت کو اچھی طرح ادا کرنے والے بنے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔